السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے سبق میں آج ہم ربنا انی اسکنت من ذریتی سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت، بے شک میں نے بسایا، من ذریتی، اپنی اولاد سے، بوادن، میدان، بغیر، بغیر، ذی زرعین، کھیتی والی، عند بیتک المحرم، تیرا گھر احترام والا، ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ قائم کریں نماز کو، فجعل، پس کر دے، افئدۃ، دل، من الناس، لوگوں سے، تہوی، وہ مائل ہوں، الیہم، ان کی طرف، ورزقہم، اور انہیں رزق دے، من الثمرات، پھل سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، تعلم، جانتا ہے، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی، اور نہیں چھپی ہوئی، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، من شیئن، کسی چیز سے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جو وہب لی، بخشا مجھے، علی الکبر، بڑھاپے پر، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ان ربی، بے شک میرا رب، لسمیع الدعاء، البتہ سننے والا ہے دعا کو۔ ربی جعلنی، اے میرے رب، بنا مجھے تو، مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز کو، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، اور قبول فرما دعا کو۔ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لی، مجھے بخش دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن قائم ہوگا حساب۔ عزیز طلباء، ان آیات میں مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ اس وقت سرزمین مکہ کے چاروں طرف دور دور تک ریگستان، خشک پہاڑیاں اور بے آباد میدان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑا تو بتقاضۂ بشریت دو خیال پیدا ہوئے۔ ایک تو یہ کہ یہاں دور دور تک کوئی آدمی نظر نہیں آتا، ان کا دل گھبرائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس جنگل بیابان میں ظاہری سامان کھانے پینے کا بھی نہیں ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی، اور آج تک ہر سال لاکھوں آدمی مشرق مغرب شمال جنوب سے کھینچے کھینچے چلے آتے ہیں، اور اعلیٰ قسم کے میوے اور پھلوں کی مکہ میں وہ افراط ہے جو شاید کہیں ہو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مضمون جاری ہے، اور اللہ سے وہی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں نعمتوں پر حمد و شکر کرنے والا بنا، اور کر کے بھی دکھایا کہ کیسے حمد و شکر کرتے ہیں، اور دعائیں سکھائیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ نماز قائم کرنا والا مجھے بنا دیں، اور میری اولاد میں سے ایسے لوگ ہوتے رہیں کہ جو نمازوں کو ٹھیک ٹھیک طور پر قائم رکھیں۔ اس کے بعد آخر میں مغفرت کی دعا فرمائی، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور تمام مومنین کے لیے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا میں یہ فرمایا نا، افئدۃ من الناس، یعنی کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دعا میں کہہ دیا جاتا کہ تمام لوگوں کے قلوب مائل کر دیں تو ساری دنیا کے
مسلم غیر مسلم یہود و نصارہ مشرق و مغرب کے سب آدمی مکہ میں آتے تو اس طرح یہ باعث رحمت نہ ہوتا بلکہ باعث زحمت بن جاتا۔ اس لیے یہ دعا بھی تو اللہ رب العزت نے ہی تو سکھائی تھی۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان مقبول دعاؤں میں ہم کو بھی شامل فرمائیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور نہ تم ہرگز گمان کرنا اللہ کو بے خبر، عما اس سے وہ جو یعمل الظالمون ظلم کرتے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، یؤخرہم انہیں مہلت دیتا ہے، لیوم اس دن تک، تشخص کھلی رہ جائیں گی فیہ اس میں الابصار آنکھیں، مہطعین وہ دوڑتے ہوں گے، مقنعی اٹھائے ہوئے، رؤوسہم اپنے سر، لا یرتد الیہم نہ لوٹ سکیں گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہیں، وافئدتہم اور ان کے دل، ہواء اڑے ہوئے، وانذر الناس اور ڈراؤ لوگوں کو، یوم اس دن سے، یاتیہم العذاب ان پر آئے گا عذاب، فیقول الذین تو وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا ہمیں مہلت دے دیں، الی اجل قریب ایک دن تھوڑی، نجیب ہم قبول کر لیں دعوت کا تیری دعوت، ونتبع الرسول اور ہم پیروی کریں رسولوں کی، اولم تکونوا یا تم نہ تھے، اقسم تم قسمیں کھاتے، من قبل اس سے پہلے، مالکم تمہارے لیے نہیں، من زوال کوئی زوال، وسکنتم اور تم رہے تھے، فی مساکن الذین گھروں میں جن لوگوں نے ظلموا ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، وتبین لکم اور ظاہر ہو گیا تم پر، کیف فعلنا کہ کیسا ہم نے کیا، بہم ان سے، وضربنا لکم الامثال اور ہم نے بیان کی تمہارے لیے مثالیں۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی گرفت میں ڈھیل اگر مل جائے تو پھر غفلت میں نہ پڑو۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے کہ یا تو یہ اپنے جرائم سے باز آ جائیں یا یہ اپنے جرائم کے ارتکاب میں اس حد تک پہنچ جائیں کہ قانونی حیثیت سے اس کے مستحق سزا ہونے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہ رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافروں کو جو فوری سزا نہیں مل رہی اس کے لیے یہ اس لیے ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہیں، اس کا تو احتمال بھی نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ غافل ہو جائیں۔ بس وہی بات ہے جو پہلے عرض ہو چکی کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت کے دن جب یہ سب کچھ دیکھیں گے تو اس ٹائم ناکام حسرت یہ کریں گے۔ اس وقت یہ اللہ رب العزت سے کہیں گے کہ یا اللہ ایک بار ہمیں مہلت دے دے، ہم دنیا میں جا کر نئی زندگی بسر کریں اور پوری فرما برداری سے زندگی گزاریں گے اور آپ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اللہ جواب میں فرمائیں گے دنیا میں رہنے کی تمہیں مہلت قلیل تو نہیں بلکہ بہت زیادہ مدت تم کو مل گئی، لیکن تم نے اپنی ہٹ دھرمی کو اختیار کیا اور تم نے میری بات کو نہ مانا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کو دنیا میں سمجھایا گیا تھا کہ جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ناممکن نہیں ہے اور وہ ایک دن اسی طرح پیش آنی ہے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی، اور قیامت میں یہ درخواست کہ ہم دنیا میں ایک مرتبہ پھر یا اللہ چلے جائیں یہ بھی پھر منظور نہ ہوگی اور وہ اپنے کیے کی سزا کو پہنچیں گے۔ اللہ تعالی ہماری آنکھیں اس دنیا میں آخرت کے لیے کھول دیں اور غفلت کے پردوں کو چاک فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔